نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو یہ بات معلوم ہی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے اور بغیر عذر شرعی گھر سے نکلنے سے منع کیا ہے، اور گھر سے اگر نکلے بھی تو ساتھ میں کوئی محرم ہو، ورنہ نہ نکلے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ عورتیں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو شیطان ان کو گھور گھور کر دیکھتا ہے، اور جب شیطان دیکھے گا تو فتنے میں تو پڑنا ہی ہے۔ لیکن نہ جانے آج کی نوجوان نسل کو ہو کیا گیا ہے، کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں، کسی کی کوئی سننے کو تیار ہی نہیں، جبکہ مالک کونین کے فرامین کو یہ نظر انداز کر رہے ہیں تو پھر خدا ہی جانے کہ یہ کس کی سنیں گے۔ ہمارا کام ہے کہ آپ تک رسول پاک علیہ السلام کے پیغامات پہنچا دیں، احکام شریعت آپ کو بتا دیں۔ ہم آپ کو بتا ہی سکتے ہیں، سمجھا ہی سکتے ہیں، اور رہا عمل کرنا تو پھر یہ آپ کے ذمے ہے۔ اور میں آپ سبھی سے امید کرتی ہوں کہ میں آپ سے جو کچھ بھی کہوں آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ٹیم آپ لوگوں کے لیے ہر روز نئے موضوع پر بیان پیش کرتی ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس کار خیر کو قبول فرمائے اور ہمارے ذریعے اللہ کے بندوں کی اصلاح ہو سکے۔ لیکن مجھے آج آپ سے یہ شکایت ہے کہ آپ ہمارے بیانات پورا نہیں سنتے اور دوسروں تک اسے نہیں پہنچاتے، کیونکہ اگر آپ بیانات پورا نہیں سنیں گے تو پھر آپ کو ان سے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچنے والا۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج لوگوں کے پاس گانے سننے کے لیے وقت ہے، ناچ دیکھنے کے لیے وقت ہے، لیکن سرکار کی حدیث سننے کا وقت نہیں، اللہ کے فرامین سننے کے لیے وقت نہیں۔ افسوس، صد افسوس۔ اللہ رب العزت نے منع کیا عورتوں کو کہ بغیر ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلے، لیکن آج عورتوں کا حال کیا ہے؟ سج دھج کر کے جاتی ہیں، کافروں کے میلوں میں جاتی ہیں، ان کے میلوں میں شرکت کرتی ہیں۔ تعجب تو یہ ہے کہ ان کے شوہر بھی اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ میری بیوی تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کافروں کے میلے میں جانا یہ تو حرام ہے، کیونکہ تمہارے جانے سے بھیڑ اور زیادہ بڑھے گی اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ عورتوں کو بغیر عذر شرعی گھر سے باہر نکلنا گناہ ہے؟ کیا مسلمان کی بیوی، مسلمان کی بیٹی مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ مجھے بتائیں، کیا یہ بات جائز ہے؟ کیا عورتیں جمعہ کی نماز کے لیے جا سکتی ہیں؟ ارے جب عورتوں کو مسجد میں نماز کے لیے جانے سے روک دیا گیا، جمعہ کی نماز تو عورت کے لیے ہے ہی نہیں، عید کی نماز تو عورت پر ہے ہی نہیں۔ عورت وہی نماز گھر کے اندر پڑھے اور اسے بھی وہی ثواب ملے گا جو مرد کو مسجد میں جا کر پڑھنے سے ملے گا۔ عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کو کہا گیا، چاہے وہ عید کی نماز ہو، چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو، چاہے وہ ہر دن کی نماز ہو، اپنے گھر میں پڑھے، اور گھر میں بھی ہر جگہ نہیں پڑھے، ایسی جگہ پر نہ پڑھے جہاں لوگوں کا آنا جانا ہو، ڈائننگ ہال میں نہ پڑھے، بلکہ نماز پڑھے تو کسی کمرے مخصوص میں پڑھے جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو۔ غور کرو مسلمانوں، جب مسلمان عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتی تو کسی ولی کے مزار پر کیسے جا سکتی ہیں؟ اور اپنی عورتوں کو آپ روکیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت کسی مزار پر جاتی ہے نیاز کی نیت سے تو اس پر صاحب مزار کی لعنت ہوتی ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج لا علمی کی وجہ سے مزاروں پر عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ عقیدت مندی کے ساتھ عورتیں مزارات پر جاتی ہیں، زیارت کے لیے جاتی ہیں، چادر وغیرہ چڑھانے کو جاتی ہیں، منتیں اتارنے جاتی ہیں، حالانکہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ جس کے یہاں آئی ہیں ان کی ہی لعنت اس پر برس رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ سبھی کمنٹ میں مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ اگر کوئی آپ کو اپنے گھر پر نہیں بلاتا، یا پھر اگر وہ چاہتا ہی نہیں کہ آپ اس کے گھر پر
پر جائیں، تو کیا آپ اس کے یہاں جائیں گے؟ تو آپ میں سے ہر کسی کا یہی جواب ہوگا کہ جب اسے ہمارے آنے سے خوشی ہی نہیں تو پھر ہم اس کے گھر کیوں جائیں؟ تو اللہ کے اولیاء جو ہیں انہیں آپ سے کوئی رنجش نہیں، بلکہ اولیاء اللہ عورتوں سے بچا کرتے تھے، پردہ کرتے تھے، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ ان سے پردہ کریں، کیونکہ اولیاء اللہ اپنے مزارات میں زندہ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ کون ان کے یہاں آتا ہے، کون جاتا ہے، اور انہیں یہ بات ہرگز گوارا نہیں، ہرگز منظور نہیں کہ عورت گھر سے باہر نکل کر ان کے مزار کی زیارت کو آئے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس عورت پر اولیاء اللہ کی بھی لعنت برستی ہے، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتوں کی بھی لعنت برستی ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب عورتوں کو مزار جانے کی اجازت نہیں تو پھر بازار جانے کی اجازت کس نے دے دی؟ عورتوں کو جب مسجد کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے کی اجازت نہیں تو میلوں میں گھومنے کی اجازت کس نے دے دی؟ اگر عورتوں کو کسی مزار پر جانے کی اجازت ہے تو اس مزار میں جانے کی اجازت ہے جہاں جانے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا، بلکہ وہاں اگر کوئی جائے تو پھر اس کو جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے، اسے جنتی کہا جاتا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے میرے قبر کی اور میرے روضے کی زیارت کی تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔ تو یہ تو بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت اپنے محبوب کا روضہ دکھا دے، اور وہاں جانے سے کوئی کسی عورت کو نہیں روک سکتا، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ محرم ساتھ میں ہو، اس کے علاوہ کسی مزار پر عورت نہیں جا سکتی۔ اس لیے میری بہنوں اپنی حفاظت کرو، اور میں اپنے اسلامی بھائیوں سے کہنا چاہوں گی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں سے کہنا چاہوں گی کہ اپنی بیویوں کو مزاروں میں جانے سے روکے، بازاروں میں جانے سے روکے، اپنی بیویوں کو درگا پوجا کے میلوں میں جانے سے روکے، بازار کی زینت بننے سے روکے، اپنی بیویوں کو فاطمۃ الزہرا کی کنیز بنائیں۔ آئیے میں آپ کو ام المومنین حضرت سودا کی کہی ہوئی ایک بات بتاؤں۔ حضرت سودا اپنی حیات ظاہری میں کبھی بھی اپنے گھر سے بغیر عذر شرعی کے باہر نہیں نکلی۔ حضرت سودا جب اپنے گھر سے باہر نکلی تو ان کا جنازہ نکالا گیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اگر گھر میں رہ کر عزت کی حفاظت ہوتی ہے تو پھر وہ نفلی حج اور نفلی عمرہ سے بھی بہتر ہے۔ قربان جائیں آپ کی اس فکر پر کہ آپ نے نفلی حج ترک کر دیا، نفلی عمرہ ترک کر دیا تاکہ اپنی عزت کی حفاظت کر سکیں، لیکن آج عورتوں کا حال کیا ہے؟ پردے اور عزت کا تو کسی کو خیال ہی نہیں۔ حضرت سودا کی فکر دیکھیں کہ اگر عورت کی عزت کو تحفظ گھر میں رہنے سے ہے تو پھر وہ گھر میں رہے۔ میں یہ نہیں کہتی آپ سے کہ آپ کو نفلی عمرے کا موقع ملے، نفلی حج کا موقع ملے تو آپ نہ کریں، یہ تو حضرت سودا کا تقویٰ تھا جو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے وہ نفلی عمرے کے لیے بھی گھر سے باہر قدم نہ نکال سکی۔ لیکن آج بازار میں عورتیں جا رہی ہیں، وہ بھی بے پردہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیزوں، بات بس اتنی سی ہے کہ دلوں میں اللہ کا خوف نہیں رہا، دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا ہے۔ اور یاد رکھنا، جس دل میں اللہ کا خوف نہیں پھر اس جسم کا ڈھانچہ کتے کے جسم سے بھی بدتر ہے، کیونکہ کتے کو تو یہ احساس ہے کہ میرا مالک مجھے روٹی کا ٹکڑا دیتا ہے تو مجھے اس کو راضی رکھنا ہے۔ اگر انسان کے دل نے یہ احساس نہیں کہ وہ کس کا بندہ ہے، اسے کس کی بندگی کرنی ہے، اسے کس کی باتوں پر عمل کرنا ہے، تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ پھر اس کی حیثیت ایک کتے سے بھی گئی گزری ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیزوں، آج میں آپ سبھی سے مخاطب ہوں اس پیغام کے ساتھ کہ گناہ کو چھوڑ دیں۔ گناہ میں لذت ضرور ہے، لیکن گناہ جو ہے یہ تباہی ہے، گناہ میں رسوائی بھی ہے، گناہ میں رزق کی تنگی بھی ہے، گناہ میں اللہ کی نافرمانی بھی ہے، گناہ میں آبرو کو خطرہ بھی ہے۔ اللہ کی نافرمانی
نافرمانی کرنے میں بیماریاں بھی ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے میں مصیبتیں بھی ہیں۔ آج ہی توبہ کریں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ توبہ کا دروازہ تو اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک کہ سورج پچھم سے نہ نکل آئے، لیکن آپ کو کیا معلوم کہ آپ کی زندگی کا سورج کب غروب ہو جائے؟ کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم نے یہ سانس لی ہے تو اگلی سانس بھی ہمیں آئے گی یا نہیں؟ ہمیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ ہماری آنکھیں ابھی کھلی ہیں، پلکیں جھپکنے کا بھی ہمیں وقت ملے گا یا نہیں۔ تو پھر سوچے ذرا، گناہ کر کر کے توبہ کو ٹالتے جانا یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ توبہ کرنے میں دیری نہیں کرنی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ میری گزارش ہے، میں تمام خواتین اسلام سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آج سچے دل سے توبہ کریں کہ بغیر پردے کے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گی، بغیر ضرورت گھروں سے باہر نہیں نکلیں گی۔ بازار جانا تو دور کی بات، مزارات پر بھی حاضری کے لیے نہیں جائیں گی۔ میں آپ لوگوں کو منع اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ وہ ساری جگہ جو ہے وہ مردوں کی ہے، وہاں مردوں کی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، ہجوم ہوتا ہے، اور عورتیں اگر بھیڑ بھاڑ والے رستے میں جائیں گی، بھیڑ بھاڑ والی جگہوں میں جائیں گی تو وہاں نامحرم مردوں کے ساتھ اگر ان کے جسم کا کوئی حصہ اگر چھو جائے تو پھر وہ حصہ جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو مجھے بتاؤ میری بہنوں، کیا تمہارے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے؟ اگر تمہارا جسم اتنا طاقتور ہے، اتنی قوت رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتا ہے، تو پھر تم مزارات پہ کیا، تمہاری جہاں مرضی وہاں چلی جاؤ، میں کون ہوتی ہوں تمہیں روکنے والی؟ لیکن تمہیں اگر اپنا خیال ہے، اپنے جسم کا خیال ہے، تو پھر اپنے اعمال کو سدھارو اور ان سارے کاموں سے توبہ کرو۔ مجھے امید ہے کہ اس بیان سے آپ سبھی کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ میری گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے اس بیان کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسری خواتین بھی اس پر عمل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔